دوستو آج ہم ایک ظالم حکمران کی داستان آپ کو سنانے لگے ہیں جس نے انسانیت کی تذلیل کی اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا۔ جی ہاں، اس ظالم کا نام ہلاکو خان تھا، ایک ایسا نام جو تباہی، خوف اور عبرت کا استعارہ بن گیا، مگر ساتھ ہی ایک ایسا کردار بھی جس نے اپنی سلطنت کے لیے نظم و نسق اور علم و فنون کو فروغ دیا۔ ہلاکو خان کی پیدائش 1217 میں ہوئی۔ وہ اس عظیم فاتح چنگیز خان کا پوتا تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ چنگیز خان کی نسل میں طاقت، عسکری مہارت اور فتوحات کا جنون گویا خون میں شامل تھا۔ یہی صفات آگے چل کر ہلاکو کی شخصیت میں بھی نظر آئیں۔ ہلاکو کا باپ تولوی خان تھا جو چنگیز خان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ تولوی نے اپنی وفاداری اور بہادری کے سبب چنگیز خان کا خاص مقام حاصل کیا تھا۔ ہلاکو کی ماں سرغختنی بیگی ایک نہایت با اثر اور ذہین خاتون تھیں جو اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہلاکو اور اس کے دوسرے بھائی قبلائی خان، ارقون خان اور منکے خان سب مغول سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں اور طاقتور مقامات تک پہنچے۔ بچپن ہی سے ہلاکو نے گھوڑے پر سوار ہونا، تیر اندازی کرنا، شکار کھیلنا اور جنگی فنون سیکھنے شروع کر دیے تھے۔ مغول معاشرت میں یہ سب ہنر لازمی سمجھے جاتے تھے۔ ایک مغول بچے کو نہ صرف گھوڑے کی پشت پر مضبوط ہونا آتا تھا بلکہ کھانے پینے سے لے کر سونے جاگنے تک زیادہ تر وقت وہ گھوڑے پر ہی گزارتا تھا۔ ہلاکو بھی انہی روایات کے مطابق پروان چڑھا۔ مغولوں کی خانہ بدوش زندگی سختیوں سے بھری ہوئی تھی۔ برفانی میدان، تیز ہوائیں، شدید سردی اور صحرائی علاقے، یہ سب ہلاکو کی عادت اور برداشت کا حصہ بن گئے۔ یہی سختیاں آگے چل کر اس کے جنگی فیصلوں میں جھلکتی رہیں۔ ہلاکو نے اپنی ابتدائی جوانی میں منگول لشکر کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا۔ اس نے اپنی بہادری اور بے خوفی سے کمانڈروں کا اعتبار جیت لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے نہایت دلیر مگر ساتھ ہی سخت دل اور بے رحم تھا۔ دشمن کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ ہوتا تھا۔ شاید یہی خصوصیت بعد میں بغداد جیسے عظیم شہر کی تباہی کا سبب بنی۔ ہلاکو کی تربیت میں سب سے اہم کردار اس کے بڑے بھائی منکے خان کا تھا۔ منکے خان بعد میں منگول سلطنت کا عظیم خان بنا۔ اس نے ہلاکو کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا اور اسے سمجھایا کہ سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے صرف تلوار کافی نہیں بلکہ سیاست، نظم و نسق اور علم و فنون بھی ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہلاکو صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک سخت گیر حکمران کے طور پر بھی ابھرا۔ منگول خاندان میں طاقت کی دوڑ ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ بھائی بھائی کے مقابل آ جاتے، بیٹے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور طاقتور کمزور کو کچل دیتا۔ مگر ہلاکو خوش قسمت تھا کہ اس کے بھائی خصوصاً منکے اور قبلائی اس کے حمایتی تھے۔ اسی رشتے کی مضبوطی نے اسے آگے چل کر ایران اور عباسی خلافت پر مہم کی قیادت کا موقع فراہم کیا۔ یوں ہلاکو خان کا بچپن اور جوانی ایک ایسے ماحول میں گزرا جہاں تلوار، گھوڑا اور سلطنت کی وسعت ہی سب کچھ تھے۔ اس نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا کہ طاقت ہی سب سے بڑی حقیقت ہے اور جو طاقتور ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہے۔ ہلاکو خان کی کہانی اس وقت مزید اہم ہو جاتی ہے جب ہم منگول سلطنت کی سیاست اور طاقت کے کھیل کو سمجھتے ہیں۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اس کے بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تقسیم ہو گئی تھی۔ منگول سلطنت کے مشرق میں چین، منچوریا اور کوریا کے علاقے تھے، جبکہ مغرب میں روس، وسطی ایشیا اور یورپ تک اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو مشرق و مغرب کو جوڑ رہی تھی، مگر ساتھ ہی طاقت کے توازن اور خانہ بدوش قبائل کے مزاج کے باعث اندرونی سیاست بھی ہمیشہ ابلتے ہوئے لاوے کی طرح گرم رہتی تھی۔ ہلاکو خان کا بڑا بھائی منکے خان 1251 میں عظیم خان منتخب ہوا۔ اس کے انتخاب نے منگول سلطنت کی سیاست میں ایک نیا موڑ پیدا کیا۔ منکے نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے قریبی بھائیوں کو اہم ذمہ داریاں دیں۔ قبلائی خان کو چین کی مہمات کا سربراہ بنایا گیا، جبکہ ہلاکو کو مغربی مہمات کا قائد مقرر کیا گیا۔ یہ معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ مغربی دنیا اس وقت اسلامی خلافت، فاطمیوں کے باقیات، شام کے ایوبی امرا اور مصر کے مملوکوں میں بٹی ہوئی تھی۔
दूसरी तरफ ईरान, आज़रबाईजान और इराक में कई छोटी बड़ी ताकतें अपनी बका की जंग लड़ रही थीं। इन सब के बीच में अब्बासी खिलाफत बगदाद अब भी मौजूद थी, जो मजहबी तौर पर पूरी इस्लामी दुनिया के लिए मरकजियत रखती थी। मोंके खान ने अपने भाई को वसी इख्तियारात दिए। उसे एक बहुत बड़ा लश्कर दिया गया जिसमें लाखों फौजी शामिल थे। हलाकू के लश्कर में न सिर्फ मंगोल जंगजू थे बल्कि मफ्तूहा इलाकों के दस्ते भी शामिल किए गए। तुर्क, ईरानी, जॉर्जियाई और हत्ता के कुछ यूरोपी कराए के सिपाही भी इसकी फौज का हिस्सा थे। ये लश्कर अपनी नौयत का सबसे बड़ा मंगोल लश्कर था जो कभी मगरिब की तरफ भेजा गया। इस लश्कर का मकसद वाज़े था। नंबर 1, ईरान और कफकाज के खित्ते को मुकम्मल तौर पर मुती करना। नंबर 2, इस्माइलियों के कले ख़त्म करना जो कि अलजिबाल के पहाड़ों में अपनी ताकतवर पनाहगाहों के साथ मंगोलों के लिए ख़तरा बने हुए थे। नंबर 3, अब्बासी खिलाफत को ज़ेर करना ताकि बगदाद की मरकज़ी हैसियत ख़त्म हो और मंगोल अपनी ताकत का झंडा इस्लामी दुनिया के दिल में गाड़ सकें। इस मंसूबे में सबसे अहम नुक्ता बगदाद था। बगदाद उस वक्त इल्म और सकाफत का सबसे बड़ा मरकज़ था। यहाँ कुतुब खानों की भरमार थी, उलमा व फुजला की महफिलें सजती थीं और अब्बासी खलीफा मुसलमानों के लिए वहदत की अलामत था। हलाकू की मुहिम दरअसल सिर्फ एक फौजी मुहिम नहीं थी बल्कि ये इस्लामी तहजीब पर बराह रास्त हमला था। हलाकू ने जब मगरब की मुहिम की तैयारी शुरू की तो मंगोल सल्तनत के कई जर्नैल उसके साथ शामिल हो गए। इनमें से कुछ उसके पुराने साथी थे और कुछ नए जंगजू जो अपने खान के हुक्म पर उसके लश्कर में आए थे। हलाकू ने इन सब को मुनज़्ज़म किया और एक अजीमुश्शान फौजी ढांचा तश्कील दिया। ये वो लम्हा था जब हलाकू खान की असल पहचान शुरू हुई। अब वो सिर्फ चंगेज़ खान का पोता या मुंके का भाई नहीं रहा बल्कि एक आज़ाद कमांडर और एक फातेह की हैसियत से सामने आने लगा। उसके कंधों पर मंगोल सल्तनत की अजमत को मजीद बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। 1253 में हलाकू अपनी मुहिम पर रवाना हुआ। काफिले बढ़ने लगे, फौजें हरकत करने लगीं और पूरी मंगोल दुनिया की नज़रें मगरब की तरफ उठने लगीं। मंगोल दरबारों में ये कहा जा रहा था कि अब बगदाद की बारी है, अब खिलाफत का झंडा सरंगू होने वाला है। हलाकू खान जब अपनी मगरिबी मुहिम पर रवाना हुआ तो सबसे पहला हदफ उसके सामने ईरान और कफकाज का खित्ता था। ये इलाके उस वक्त कई टुकड़ों में बटे हुए थे। कहीं सल्जूकी उमरा की बाकियात थीं, कहीं मकामी सरदार अपनी छोटी छोटी हुकूमतें चला रहे थे और कहीं बदनाम इस्माइली फ़िरके के मजबूत किले कायम थे जिन्हें मगरिबी दुनिया में हशाशीन कहा जाता था। हलाकू खान ने अपनी फ़ौज के साथ ईरान की सरजमीन पर कदम रखा। मंगोलों का नाम सुनकर ही कई मकामी हुक्मरान खौफजदा हो गए। कुछ ने बग़ैर लड़े अतात कबूल कर ली मगर कई ने मुज़ाहिमत भी की। मगर मुज़ाहिमत करने वालों का अंजाम इबरतनाक हुआ। मंगोल फ़ौजें बस्तियों पर टूट पड़तीं, शहर जल जाते और ज़िंदा बचने वाले ग़ुलाम बनाए जाते। हलाकू का तरीका बिल्कुल वाज़े था। जो अतात करेगा उसे माफ़ी मिलेगी और जो मुज़ाहिमत करेगा उसके लिए सिर्फ तलवार है। ईरान के बेशतर इलाके एक एक करके मंगोलों के ज़ेरे नगी आने लगे। तबरेज़, इस्फ़हान और हमदान जैसे शहर उसके कब्ज़े में आए। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ सख्ती की मगर साथ ही कुछ शहरों को छोड़ दिया ताकि तिजारत और मईशत का सिलसिला चलता रहे। ईरान को ज़ेर करने के बाद हलाकू ने अपनी तवज्जो कफकास की तरफ मबजूल की। ये वो खित्ता था जो मंगोल सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान एक दीवार की मानंद खड़ा था। आर्मीनिया और जॉर्जिया के इलाके उसकी मुहिम्मात का मरकज़ बने। यहाँ भी कई रियासतें मज़ाहिमत पर उतर आईं मगर मंगोलों के सामने वो ज़्यादा देर न टिक सकीं। जॉर्जिया के शहजादे आखिरकार हलाकू के सामने झुकने पर मजबूर हो गए। आर्मीनियाई सरदारों ने भी अतात कबूल की और अपने लश्कर मंगोल फ़ौज के साथ शामिल कर दिए। यही वजह है कि आगे चलकर हलाकू के लश्कर में ईसाई दस्ते भी लड़ते नजर आते हैं। लेकिन हलाकू की मुहिम्मात का सबसे मशहूर और अहम मरहला था इस्माइलियों के किलों का खात्मा। ये इस्माइली वही लोग थे जिन्हें दुनिया हशाशीन के नाम से जानती थी। पहाड़ों की बुलंदियों पर इनके किले कायम थे। ये अचानक छापामार कार्रवाइयों और सियासी कत्ल के माहिर थे। कई मुसलमान और गैर मुस्लिम हुक्मरान इनके हाथों कत्ल हो चुके थे। इनकी शोहरत ने पूरे मशरिक व मगरिब में खौफ फैला रखा था। हलाकू खान को अपने भाई मुंके खान की तरफ से हुक्म मिला था कि इन किलों को हर सूरत ख़त्म किया जाए।
چنانچہ ہلاکو نے اسماعیلیوں کے خلاف بڑی مہم شروع کی۔ 1256 میں اس نے الموت کے قلعے کا محاصرہ کیا جو اسماعیلیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ قلعہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ بلند پہاڑوں پر یہ قلعہ صدیوں سے دشمنوں کو ناکام کرتا آیا تھا، لیکن ہلاکو کے سامنے یہ زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ جدید منگول انجینئرنگ، منجنیقیں اور محاصرے کی مشینری نے الموت کے قلعے کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند ماہ کے محاصرے کے بعد قلعہ ہلاکو کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد باقی اسماعیلی قلعے بھی ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ یوں وہ جماعت جس نے پورے مشرق کو خوفزدہ کر رکھا تھا، منگول طاقت کے سامنے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ ہلاکو خان نے اسماعیلی سرداروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ان کے کتب خانے اور راز بھی منگولوں کے ہاتھ لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں کے پاس ہزاروں کتابیں اور سائنسی آلات تھے، مگر ان میں سے بہت کچھ تباہ کر دیا گیا۔ ایران اور کفکاز کے بعد اب ہلاکوں کی نظر اس سب سے بڑے ہدف پر تھی جس کے ذکر نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے چین کر رکھا تھا: بغداد۔ عباسی خلافت جو 500 سال سے زیادہ عرصے سے قائم تھی، اب ہلاکوں کے نشانے پر تھی۔ ایران اور کفکاز میں اپنی فتوحات کے بعد ہلاکوں نے بغداد کی مہم کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس کے لشکر میں اب لاکھوں فوجی تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ محاصرہ کرنے والی مشینیں، انجینئر اور کئی مفتوحہ علاقوں کے سپاہی شامل تھے۔ مسیحی دستے بھی اس کے ساتھ تھے۔ ہلاکوں کا پلان یہ تھا کہ پہلے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور پھر شہر کو مکمل طور پر منگول طاقت کے آگے سرنگوں کر دیا جائے۔ 1257 کا سال تھا جب ہلاکو خان نے اپنی سب سے بڑی اور فیصلہ کن مہم کا آغاز کیا۔ اب اس کے سامنے وہ شہر تھا جس کا نام سن کر صدیوں تک مسلمان فخر محسوس کرتے رہے تھے۔ جی ہاں، یہ تھا بغداد، عباسی خلافت کا دل، علم و دانش کا گہوارہ اور اسلامی تہذیب کا مرکز۔ بغداد اس وقت صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک تہذیب کی علامت تھا۔ یہاں بڑے بڑے مدارس تھے، کتب خانے تھے جن میں لاکھوں کتابیں موجود تھیں۔ یہاں سے فقہ، فلسفہ، سائنس، طب اور ریاضی کے علوم پھیلتے تھے۔ خلیفہ مستعصم اگرچہ سیاسی طور پر کمزور ہو چکا تھا، لیکن اس کا نام پوری اسلامی دنیا کے لیے اب بھی وحدت کی علامت تھا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کا تقدس موجود تھا۔ ہلاکو جانتا تھا کہ بغداد کی فتح آسان کام نہیں، مگر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر بغداد کو فتح کر لیا گیا تو نہ صرف مسلمانوں کا سیاسی اتحاد ٹوٹ جائے گا بلکہ منگولوں کی دھاک پوری دنیا پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے بھرپور تیاری کی، اپنے لشکر کو ترتیب دیا، محاصرہ کرنے والی مشینیں ساتھ لایا اور ایران اور آرمینیا سے انجینئر بلائے جو بڑے بڑے منجنیق تیار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہلاکو کے لشکر میں اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ سپاہی موجود تھے۔ ان میں منگول جنگجوؤں کے علاوہ ایرانی، ترک اور عیسائی دستے بھی شامل تھے۔ 1258 کے آغاز میں ہلاکو کی فوجیں بغداد کے قریب پہنچ گئیں۔ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر ہلاکو نے اپنے جرنیلوں سے کہا کہ اب خلافت کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ منگول فوج نے پہلے شہر کے باہر کی بستیوں کو جلا کر راکھ کر دیا تاکہ بغداد بالکل تنہا ہو جائے۔ پھر انہوں نے اپنی مشہور منجنیقیں نصب کیں اور شہر پر پتھروں اور آگ کے گولوں کی بارش شروع کر دی۔ خلیفہ مستعصم جو اس وقت بغداد پر حکومت کر رہا تھا، حالات کی سنگینی کو نہ سمجھ سکا۔ نہ اس نے وقت پر منگولوں کو روکنے کی تیاری کی اور نہ ہی اپنے اتحادیوں کو بلایا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے ہلاکو کو دھمکی آمیز خط لکھا اور ساتھ ہی جادو ٹونے اور دعاؤں پر بھروسہ کیا، مگر یہ سب کسی کام نہ آیا۔ منگولوں کے سامنے اس کی فوج نہایت کمزور ثابت ہوئی۔ چند ہی دنوں میں بغداد کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ ہلاکو نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہو کر ہر اس جگہ کو تباہ کر دو جو مزاحمت کرے۔ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئیں، ہزاروں لوگ تلوار کی نظر ہو گئے۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی نہیں بچے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر بغداد کے لاکھوں باشندے قتل کر دیے گئے۔ ندیوں میں خون بہتا تھا، دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا۔ بغداد کے عظیم کتب خانے جن میں صدیوں کا علم جمع تھا، منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کئی دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا کیونکہ اس میں سیاہی اور کاغذ گھل گیا۔ خلیفہ مستعصم کو ہلاکو کے سامنے پیش کیا گیا۔ روایت ہے کہ ہلاکو نے اسے قتل کرنے کے لیے زمین پر قالین بچھایا اور خلیفہ کو اس میں لپیٹ کر گھوڑوں سے کچلوا دیا تاکہ اس کا خون زمین پر نہ گرے۔ یہ منظر اسلامی تاریخ کے سب سے المناک واقعات میں شمار ہوتا ہے۔
خلافت عباسیہ جو 5 صدیوں سے زیادہ عرصے سے قائم تھی، ایک لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ بغداد کی تباہی نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ صدیوں تک اس سانحے کو یاد کر کے کانپتے رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک شہر کی شکست نہیں تھی، بلکہ ایک تہذیب کا زوال تھا۔ یورپ میں اس خبر کو سن کر خوشیاں منائی گئیں، جبکہ مسلم دنیا ماتم کنا رہی۔ ہلاکو خان نے بغداد کو اپنی فوج کے حوالے کر دیا اور خود شہر سے باہر ڈیرے ڈال لیے۔ اس کے حکم پر کچھ عیسائی کلیسا اور خانقاہیں بچا لی گئیں، کیونکہ اس کی بیوی دقس خاتون عیسائی تھی، لیکن مساجد اور مدارس کا بڑا حصہ یا تو تباہ کر دیا گیا یا لوٹ لیا گیا۔ بغداد کے سقوط کے بعد ہلاکو خان کا نام دنیا بھر میں گونجنے لگا۔ اسلامی دنیا خوف اور ماتم میں ڈوب گئی، مگر ہلاکو کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اب شام اور مصر کی طرف تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے گھوڑوں کے سم و تلی اون ڈالے اور منگول سلطنت کا پرچم بحیرہ روم تک لہراتا نظر آئے۔ 1259 میں ہلاکو نے اپنی فوج کو بغداد سے شام کی طرف روانہ کیا۔ دمشق، جو صدیوں سے اسلامی دنیا کا ایک اور علمی اور تجارتی مرکز تھا، اس کے نشانے پر تھا۔ راستے میں حلب اور کئی چھوٹے بڑے شہر آئے۔ ہلاکو کے جرنیلوں نے ہر جگہ وہی منگول حکمت عملی اختیار کی: جو اطاعت کرے اسے بخش دو، جو مقابلہ کرے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ حلب نے مزاحمت کی، مگر زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ شہر میں قتل عام ہوا اور پھر منگول لشکر دمشق کے قریب جا پہنچا۔ دمشق کے حاکم نے حالات دیکھ کر بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر کو بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، مگر پھر بھی لوگوں کے دلوں پر خوف کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریائے فرات سے لے کر شام تک ہلاکو کا قبضہ تھا۔ صرف مصر باقی رہ گیا تھا، جہاں مملوک سلطان قطز اور اس کا جرنیل بیبرس منگولوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یورپی دنیا اس موقع کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ انہیں لگا کہ شاید منگول ان کے لیے صلیبی جنگوں میں ایک نیا اتحادی بن سکتے ہیں۔ کچھ خطوط اور سفارتی وفدوں کا تبادلہ بھی ہوا، مگر عملی طور پر یورپی بادشاہ اپنے جھگڑوں میں مصروف تھے، اس لیے کوئی بڑی مدد نہ آئی۔ جب ہلاکو خان شام میں اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا، اسی وقت منگول سلطنت کے مرکز میں ایک بڑی خبر آئی۔ اس کا بھائی عظیم خان مونکے کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر ہلاکو مجبور ہو گیا کہ اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ واپس لے جائے، تاکہ سلطنت کی جانشینی کے معاملات میں شریک ہو سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا، کیونکہ ہلاکو نے شام اور مصر کے خلاف مہم ادھوری چھوڑ دی اور اپنی فوج کا بڑا حصہ ایران کی طرف واپس بلا لیا۔ پیچھے صرف ایک نسبتاً چھوٹا لشکر چھوڑا، جس کی کمان اس نے اپنے جرنیل کتبوغا کے سپرد کی۔ ادھر مصر کے مملوک سلطان قطز اور اس کا بہادر جرنیل بیبرس حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ قطز نے شام کے مسلمان حکمرانوں کو پیغام بھیجا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منگولوں کا مقابلہ کیا جائے۔ بیبرس نے بھی بھرپور تیاری کی۔ مصر کی فوج کو اکٹھا کیا گیا اور شام کی کچھ مقامی افواج بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ 1260 میں فلسطین کی سرزمین پر ایک تاریخی جنگ لڑی گئی، جسے ہم آج عین جالوت کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ اسلامی دنیا کی قسمت بدلنے والی تھی۔ کتبوغا اپنی منگول فوج کے ساتھ شام میں موجود تھا۔ اس نے مملوکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج تیار کی۔ دوسری طرف بیبرس نے ایک شاندار حکمت عملی بنائی۔ اس نے منگولوں کے خلاف وہی طریقے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو منگول خود کرتے تھے: گھات، تیز حملے اور جھوٹے پسپائی کے حربے۔ جب دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے آئیں تو زمین لرزنے لگی۔ منگولوں نے حسب عادت پہلا حملہ کیا، مگر بیبرس نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ منگول یہ سمجھیں کہ وہ پسپا ہو رہے ہیں۔ کتبوغا دھوکے میں آ گیا اور اس نے اپنی فوج کو پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھا دیا، مگر اچانک مملوک فوج نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ منگول صفوں میں افراتفری مچ گئی۔ مصر کے مملوک سپاہیوں نے شیر کی طرح لڑائی لڑی۔ خود سلطان قطز گھوڑے پر سوار ہو کر نعرہ تکبیر لگاتا ہوا میدان میں اترا۔ اس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں:
واہ اسلامہ! یہ نعرہ سن کر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ پوری طاقت سے لڑنے لگے۔ قطبغا گرفتار ہو گیا اور مملوکوں نے اسے قتل کر دیا۔ باقی منگول فوج یا تو میدان جنگ میں کٹ گئی یا بھاگ نکلی۔ نتیجہ: یہ جنگ تاریخ کا پہلا موقع تھا جب منگولوں کو ایک کھلے میدان میں شکست ہوئی۔ عین جالوت کی فتح نے اسلامی دنیا کو نئی جان بخشی۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ منگول ناقابل شکست نہیں ہے۔ مصر کے مملوک اس دن کے بعد اسلام کے محافظ کہلائے۔ خاص طور پر بیبرس کی شہرت آسمان کو چھونے لگی۔ جب ہلاکو خان کو اس شکست کی خبر ملی تو وہ سخت غصے میں آیا، مگر اس وقت وہ سلطنت کی جانشینی کی سیاست میں الجھا ہوا تھا، اس لیے فوری بڑا لشکر واپس نہیں بھیج سکا۔ یوں اسلامی دنیا کو کچھ وقت مل گیا اور مملوکوں نے شام میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ جب عین جالوت کی شکست کے بعد ہلاکو خان شام اور مصر کی مہمات سے وقتی طور پر پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنی توجہ زیادہ تر ایران اور اس کے اطراف کے خطوں پر مرکوز کی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نئی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی گئی جسے ہم تاریخ میں الہ خانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہلاکو خان نے ایران، آذربائیجان، خراسان، عراق عجم اور عراق عرب کو اپنی حکومت کے دائرۂ اثر میں شامل کیا۔ یہ تمام علاقے اس کے زیر اثر آ گئے اور یوں ایک باقاعدہ ریاست کی شکل بننے لگی۔ چونکہ ہلاکو منگول سلطنت کے عظیم خان یعنی مرکزی حکمران کے ماتحت تھا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ال خان کہلایا۔ منگولی زبان میں ال خان کا مطلب ہے خاقان کا ماتحت خان۔ یوں یہ ریاست منگول سلطنت کا ایک ذیلی حصہ بنی، مگر عملی طور پر یہ خود مختار تھی۔ ہلاکو نے اپنے سلطنت کا دارالحکومت آذربائیجان کے علاقے میں بنایا۔ اس نے مراغہ کو اپنا پہلا مرکز قرار دیا۔ یہاں اس نے شاندار محلات اور فوجی چھاونیاں تعمیر کروائیں۔ بعد میں تبریز بھی الہ خانیہ سلطنت کا اہم مرکز بن گیا۔ مراغہ کا انتخاب ایک خاص وجہ سے بھی ہوا۔ یہاں قدرتی وسائل وافر تھے اور یہ جگہ فوجی اعتبار سے بھی محفوظ تھی۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ وہی ہلاکو خان جو اپنے حملوں میں شہروں کو جلا دیتا تھا، ایران میں آ کر علم و فن کا سرپرست بھی بن گیا۔ مراغہ میں اس نے ایک عظیم و شان رصدگاہ قائم کروائی، جس کا سربراہ مشہور مسلمان سائنسدان نصیر الدین طوسی کو بنایا گیا۔ یہ رصدگاہ اس زمانے کی سب سے بڑی سائنسی درسگاہ تھی، جہاں فلکیات، ریاضی اور طبیعیات پر تحقیق کی جاتی تھی۔ نصیر الدین طوسی نے یہاں ایک عظیم الشان کتب خانہ بھی قائم کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لائبریری میں لاکھوں کتابیں جمع کی گئیں۔ ان میں وہ کتابیں بھی شامل تھیں جو منگول فتوحات کے دوران مختلف شہروں سے لائی گئی تھیں۔ یوں مراغہ علمی اور تحقیقی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ ہلاکو خان مذہب کے معاملے میں سخت گیر نہیں تھا۔ اس نے بظاہر بدھ مت اور شامنی روایات کو اپنایا ہوا تھا، مگر عملی طور پر وہ مختلف مذاہب کے علماء کو اپنے دربار میں جگہ دیتا تھا۔ ایران میں چونکہ زیادہ تر آبادی مسلمان تھی، اس لیے ہلاکو نے مسلمانوں کے علماء اور قاضیوں کو بھی اہم عہدے دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سخت گیر فوجی حکمرانی کے باوجود مقامی لوگوں نے رفتہ رفتہ اس کی سلطنت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ ہلاکو خان نے اپنی سلطنت کی معیشت مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی۔ ایران میں اس نے نہریں کھدوائیں، زراعت کو فروغ دیا اور ٹیکس کے نظام کو منظم کیا۔ اگرچہ شروع میں منگول ٹیکس بہت سخت تھے، مگر بعد میں ایرانی وزیر اور علماء کے مشورے سے ٹیکس کا نظام نسبتاً منصفانہ بنا دیا گیا۔ الہ خانی سلطنت کی بنیاد فوجی طاقت پر تھی۔ ہلاکو نے ایران کے مختلف حصوں میں منگول چھاونیاں قائم کی۔ منگول گھوڑ سوار اس کے اصل ہتھیار تھے، مگر اس نے مقامی ایرانی اور ترک سپاہیوں کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یوں ایک مضبوط اور متنوع فوج تیار ہوئی جو کئی دہائیوں تک الہ خانیہ سلطنت کی حفاظت کرتی رہی۔ ہلاکو خان کے بعد الہ خانیہ سلطنت اس کی اولاد کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بیٹے اباقا خان نے اس کی جانشینی کی۔ الہ خانیہ تقریباً 1 صدی تک ایران اور اطراف میں قائم رہی اور اس نے ایران کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے۔
ہر بڑے فاتح کی طرح ہلاکو خان کی زندگی بھی ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو پہنچنی تھی۔ اس کی تلوار نے آدھی دنیا کو لرزا دیا، اس کے گھوڑوں نے ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی زمینیں رون ڈالیں، مگر تاریخ کا اٹل قانون یہی ہے کہ کوئی بھی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ 1260 کے بعد ہلاکو خان نے اپنی توجہ زیادہ تر ایران اور آذربائیجان کے علاقوں پر مرکوز رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ شام اور مصر کے خلاف فوری کامیابی ممکن نہیں، اس لیے اس نے اپنی توانائیاں الہ خانیہ سلطنت کو منظم کرنے میں صرف کیں۔ اس دوران اس کی صحت آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ مسلسل جنگی مہمات اور بھاری ذمہ داریوں نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا۔ ہلاکو خان کے محل مراغہ اور تبریز میں تھے۔ یہاں اس کے خاندان کے افراد، بیویاں اور بچے رہتے تھے۔ اس کی سب سے مشہور بیوی دوقوز خاتون تھی، جو ایک عیسائی شہزادی تھی۔ اس کے اثر سے ہلاکو خان نے عیسائیوں کو خاصا تحفظ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آرمنی اور شامی مسیحی تاریخ نویس ہلاکو کو نسبتاً مثبت نظر سے دیکھتے ہیں۔ 1265 عیسوی میں ہلاکو خان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گاؤ یعنی کینسر یا کسی اور بیماری میں مبتلا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ بخار اور معدے کی بیماری سے وفات پا گیا۔ 26 فروری 1265 عیسوی کو ہلاکو خان نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کی وفات کے وقت ایل خانیہ سلطنت ایک طاقتور مگر نوزائیدہ ریاست تھی جو ایران، عراق، آذربائیجان اور مشرقی اناطولیہ پر مشتمل تھی۔ ہلاکو خان کو ایران کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق اسے دریائے قزوین کے قریب جزیرہ شاہی میں دفنایا گیا۔ منگول رسم کے مطابق اس کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ دشمن اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آباکا خان ایل خان کے طور پر تخت نشین ہوا۔ آباکا خان نے اپنے باپ کی سلطنت کو مزید مضبوط کیا اور ممالک کے ساتھ جنگی کشمکش کو جاری رکھا۔ ہلاکو خان کی وراثت کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تباہی اور بربادی۔ اس کے ہاتھوں بغداد جیسا علمی تہذیبی مرکز برباد ہو گیا، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور اسلامی دنیا کے علمی خزانے دریا دجلہ میں بہا دیے گئے۔ یہ وہ زخم تھے جنہیں بھرنے میں صدیاں لگ گئے۔ نمبر 2، سلطنت اور نظم و نسق۔ اس نے ایل خانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نمبر 3، ثقافتی میل جول۔ اس کی حکومت میں منگول، ایرانی، ترک اور عیسائی روایات مل جل کر ایک نئی تہذیبی فضا پیدا ہوئیں۔ یہی میل جول بعد میں ایل خانیہ کے دور عروج میں نظر آتا ہے جب فارسی زبان اور اسلامی ثقافت کو سرپرستی ملی۔ مسلم مورخین کی نظر میں ہلاکو خان ایک سفاق اور ظالم حکمران تھا جو اسلام دشمنی میں بدنام ہے، مگر ایرانی اور مغربی ذرائع میں اسے ایک منتظم اور طاقتور حکمران کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے جس نے ایران کو ایک نئی سلطنت دی۔ یہی وہ تضاد ہے جو اس کی شخصیت کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ وہ ایک طرف بربادی کی علامت ہے اور دوسری طرف نئی تعمیرات اور علمی سرپرستی کا سرپرست بھی ہے۔ اس کی موت کے بعد ایل خانیہ سلطنت تقریباً 1 صدی تک قائم رہی، مگر 14ویں صدی کے آخر تک یہ سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ اس کے باوجود ایل خانیہ کے دور میں فارسی زبان کو نئی بلندی ملی، ایرانی فن تعمیر نے ترقی کی اور اسلامی دنیا میں ایک نئی پولیٹیکل جہت سامنے آئی۔ ہلاکو خان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ صرف سیاہ یا سفید نہیں ہوتی، یہ ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی کہانی ہے جس میں ایک ہی شخص بربادی بھی لاتا ہے اور نئے امکانات بھی پیدا کرتا ہے۔ ہلاکو کی تلوار نے بغداد کو جلایا، مگر اس کے وزیر نصیر الدین توسی کے ذریعے اس نے علم کے چراغ بھی چلائے۔ تاریخی اور مشہور شخصیات کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔